عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ ان کے والد یاسر جو ہیں وہ یمن سے ہجرت کر کے مکہ آئے تھے، اور یہاں آ کر انہوں نے ایک لونڈی سمیہ نامی لونڈی سے نکاح کیا، جس سے عمار پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے جیسے اسلام قبول کیا، ان کے 2 بھائی بھی ساتھ آئے تھے، وہ واپس چلے گئے یمن میں، لیکن یاسر جو ہیں وہ وہیں پہ سکونت پذیر ہوئے مکہ میں ہی۔ تو جب عمار پیدا ہوئے تو ان کے قبول اسلام کی خبر جب انہیں ملی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت تقریباً 5 لوگ تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھے، یعنی 5 لوگ مسلمان تھے۔ یہ بظاہر وہ لوگ تھے جو اسلام ظاہر کر چکے تھے، ورنہ خفیہ طور پہ 30 کے قریب تعداد تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کی۔ انہوں نے اپنا اسلام ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، تو ان کا بھی جوش ایمان اس قدر تھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ اپنا اسلام ظاہر کیے بنا نہ رہ سکیں، اگرچہ لونڈی تھیں اس وقت بھی بنی مخزوم کی، لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کے اوپر مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہوئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو اور عمار کو اور یاسر کو سر باندھ کر مارا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرتے تو فرماتے ہیں اے یاسر صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آوازیں دے رہے تھے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، مجھے بچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آل یاسر پہ آگ کو ایسے ٹھنڈا کر دے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر تو نے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے پانی میں اس قدر گوتے دیے کہ انہیں بار بار ڈبوتے تھے اور ان کی زبان سے کلمہ کفر کہنے کا اقرار کرتے، یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ کلمات دہرا دیے تو ان کی جان چھوڑ دی گئی۔ اور پھر جب انہیں ہوش آیا، یعنی حواس باختہ ہو گئے تھے یہ، جب انہیں ہوش آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، اس طرح رو رہے تھے کہ اللہ کے رسول میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میری زبان سے زبردستی انہوں نے نکلوائے، یعنی تشدد کر کے۔ تو پھر قرآن پاک کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ جن کے دل ایمان پہ مطمئن ہے اور ان کے زبان سے کلمہ کفر بھی اگر ادا ہو گیا تو شریعت اس کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو شریعت میں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر تو وہ کلمہ کفر کہنے کا اثر صرف آپ کی ذات تک رہتا ہے تو اپنی جان بچا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا اثر امت پہ پڑتا ہے یا دین اسلام پہ اس کا حرف آتا ہے تو پھر جان دینا جان بچانے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم تاریخ میں سے بہت سے واقعات پڑھتے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل اگر چاہتے تو فتویٰ دے سکتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انہوں نے اس پہ استقامت دکھائی تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کیونکہ اس کا اثر پوری امت پہ پڑنے والا تھا، اس لیے انہوں نے اس وقت میں اس اذیت کو سہنا اپنے لیے لازم سمجھا۔ یہ کلمہ کفر تھا لیکن انہوں نے اس کو کہنا اپنی زبان سے یا فتویٰ دینا اس کے بارے میں ضروری نہیں سمجھا۔ تو اور بھی بہت سی مثالیں ہمیں ایسی مل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے لیکن کلمہ کفر اس کی زبان سے کراہت یا جبر کے ساتھ نکلوا دیا تو اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا۔ پھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت سمیہ پہ اس قدر ظلم کیا، ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نیزہ مارا جس سے ان کے بدن جو تھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ شہید ہو گئی۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہیں، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ عورتیں نازک مزاج ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے دین اسلام کو کسی نے خون سے سینچا ہے، شجر کی آبیاری کی ہے تو وہ ایک عورت نے کی ہے۔ اور پھر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی اسلام کی شہید خاتون یا شہید کہلوائی مرد یا عورتوں میں۔ تو پھر یہ ہجرت فرما گئے تھے مدینہ کی طرف، بعض کہتے ہیں کہ حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی عمار بن یاسر نے۔ تو اس کے بعد ان کے ابو سلمہ کے جو والد تھے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں رکھ لیا تھا، ان کے والد کو بھی اور عمار بن یاسر کو بھی، اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو پالا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ام سلمہ سے نکاح ہوا، ہم نے ان کا واقعہ پیچھے تفصیلی پڑھا تھا، تو ام سلمہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو اپنی بیٹی کو گود میں لے کر بیٹھتی ہیں۔ عمار بن یاسر کو پتہ چلا یہ ان کے دودھ شریک بھائی تھے، تو یہ گئے اور جا کر
ان کی بیٹی زینب جن کے چہرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی چھڑکتے تھے، ہم نے ان کا بھی پڑھا تھا، تو وہ ان کو لے آئے تاکہ وہ جو ہے نبی پاک کو پورا توجہ اور پورا وقت دے سکیں۔ تو یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے جب جنگ صفین ہوئی وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ لڑ رہے تھے جنگ میں، اور نبی پاک نے ان کے بارے میں پیشین گوئی بھی فرمائی تھی۔ جب مسجد بنائی جا رہی تھی تو یہ اینٹیں اٹھا رہے تھے، کچھ ریڈز پڑھ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسجدیں بناتے ہیں، اور لوگ ایک ایک اینٹیں اٹھا رہے تھے، یعنی پتھر کی اینٹ تھی وہ بڑی بڑی، تو یہ دو دو اٹھا کے لے کے آ رہے تھے۔ بعض میں ابھی آتا ہے کہ پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے ان کے اوپر زیادہ ہی بوجھ اٹھوا دیا ان کے اوپر، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا اب نہیں بچیں گے، عمار اب نہیں بچیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو ڈانٹا جن لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ اتنا بوجھ ان کے اوپر لا دیا، اپنے وہ بوجھ کم کروایا، اور پھر فرمایا کہ کیا عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ اور اس حدیث پہ آج بھی بہت بحثیں ہوتی ہیں اس حدیث کو لے کے۔ تو بہرحال یعنی وہ شہید ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے جنگ صفین میں، اور وہاں ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ قبول اسلام میں سب سے پہلے، اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں یہ پورا خاندان، یعنی والد بھی، والدہ بھی، اور یہ خود بھی شریک رہے ہیں۔